السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام میں خواتین کی ایک بات ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے اور مردوں کو ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ کوئی سا بھی جلسہ ہو، یہ جب آ کر بیٹھ جاتی ہیں تو اس ارادے سے بیٹھتی ہیں کہ اب صلاۃ و سلام پر ہی اٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال بڑوسا کی سرزمین پر پہلی مرتبہ آیا ہوں۔ ہمیں نہیں معلوم ہے آپ کیسا سنتے ہیں۔ بہرحال آپ بات کریں، اٹھیں، بیٹھیں، جو کریں کرتے رہیں، ہمیں بھی اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن آپ نے اگر تھوڑا سا ماحول بنایا تو آج یہاں پانی کی برسات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے اولوں کی اور برف کی برسات آپ نے دیکھی ہوگی۔ سننے سنانے کا اگر آپ نے ماحول بنایا تو انشاءاللہ آج یہ تاج الشریعہ کا غلام یہاں حدیثوں کی برسات کر دے گا انشاءاللہ۔ تھوڑا سا ماحول بنائیے اور کچھ سننے سنانے کا ماحول بنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی نبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ ابھی آپ کے سامنے میں نے آیت درود کو پڑھا، لیکن آپ حضرات خاموش رہے۔ چند حضرات نے درود شریف پڑھی، لیکن زیادہ تر باتوں میں لگے ہوئے ہیں یا پتہ نہیں کون سی دنیا میں ہے۔ بہرحال آئیے میں آپ کے سامنے نسائی شریف کی ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سننے سے پہلے ذرا جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاة واحدة صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحطت عنہ 10 خطیات ورفعت له 10 درجات، رواہ النسائی فی سننہ۔ آئیے دوسری حدیث ترمذی شریف کی سنیے۔ ان عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولی الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاة، رواہ الترمذی فی سننہ۔ میں جانتا ہوں آپ نہیں سمجھے ہیں، لیکن حدیث ہے، پھر بھی کہیے مل کر سبحان اللہ۔ تیسری حدیث سنیے۔ ان ابی بن کعب قال قلت یا رسول اللہ انی اکسر الصلاة علیک فکم اجعل لک صلاتي قال ما شئت قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت الربع قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت فالثلثين قال ما شئت فإن زدت فهو خير لك قلت أجعل لك صلاتي كلها قال إذن يكفي همك ويكفر لك ذنبك، رواہ الترمذی فی سننہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ۔
آئیے ایک حدیث پاک اور ترمذی کی سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی رواہ الترمذی فی سننہ۔ یہ بھی سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ آئیے ایک ترمذی کی حدیث اور سنیے۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البخیل الذی ذکرت عنده فلم يصلي علی رواہ الترمذی فی سننہ۔ آئیے ایک حدیث مشکات کی سنیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يسعد منه شيء حتى تصلي على نبی۔ آئیے ابو داؤد کی ایک حدیث سنیے۔ عن اوس بن عوص رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ الساق وفیہ النفخ فاکثروا علی صلاة فی صلاتکم معروضۃ علی یا رسول اللہ کیف تورد صلاة علی وقد ارمت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ ابو داؤد فی سننہ۔ پورا مجمع لب کھولے اور ان حدیثوں کے نام پر ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، ان تمام احادیث میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھنے کا طریقہ بتایا، درود شریف پڑھنے کی فضیلت بتائی، درود شریف پڑھنے کی اہمیت بتائی۔ درود شریف کی بڑی شان ہے، درود شریف کا بڑا مقام ہے، درود شریف کی بڑی عظمت ہے۔ اگر ان تمام احادیث کا ترجمہ کر دوں اور ان تمام احادیث کی مختصر سی بھی تشریح کر دوں تو ایک مکمل خطاب تیار ہو جائے گا، ایک مکمل بیان تیار ہو جائے گا۔ لیکن آؤ چلو بریلی شریف چلتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں، اعلیٰ حضرت بتاؤ تو صحیح درود شریف پڑھنا کیسے ہے، درود شریف کس انداز سے پڑھنا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں، ارے جاننا چاہتے ہو درود کیسے پڑھنا ہے تو سنو، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم سے بنا جو بنا تم پہ کروڑوں درود، تم ہو حافظ و مغیث کیا کرے دشمن خبیث، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود، تم نے عطا میں نے کی ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی خیر کیا تم سے نہیں ہو بھلا، جب تک خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود، اور کان کھولے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نا میرا سا تم پہ کروڑوں درود۔ جی لگا کر بولے سبحان اللہ، اور بچل کر بولے سبحان اللہ، اور دل کی گہرائیوں سے بولے سبحان اللہ۔ اچھا میری آواز آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ ساری کی سارے الفاظ اور ساری کی ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہیں؟ ذرا جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ، اور اس انداز سے سبحان اللہ کہیں، اتنی زور سے سبحان اللہ کہیں جو لوگ چلے گئے ہیں وہ آپ کی آواز کو سنیں اور ان کو ایسا لگے نہیں ابھی بستر پہ جانے کا وقت نہیں ہوا ہے، ابھی تو تقریر شروع ہوئی ہے، ابھی تو بیانات شروع ہوئے ہیں۔ عزیزان محترم، آئیے جی لگا کر ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ان تمام احادیث میں درود شریف کی فضیلت بتائی گئی، درود شریف کا مقام اور مرتبہ بتایا گیا۔ ایک سنی کا شان کیا ہوتی ہے، ایک سنی کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد، جو مرض لا دوا ہو یہ کھول کر پلا دو، کیا نسخہ شفا ہے صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، اور ایک عاشق رسول کی کیفیتیں یہ ہوتی ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے ہم سنی سلام بھی پڑھتے ہیں، ہم سنی درود بھی پڑھتے ہیں۔ سلام کے تعلق سے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علیک الا رد اللہ روحی علیک حتی ارد علیہ السلام، رواہ ابو داؤد فی سنن، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میرا کوئی بھی چاہنے والا کہیں سے بھی جب مجھ پر سلام کرتا ہے گنبد خضرا سے میں اس کا سلام سن بھی لیتا ہوں اور وہیں سے اس کا جواب بھی عطا کر دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، جب بھی تو اعلیٰ حضرت سیدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں۔ مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لا
جلال کرامت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، ہم درود بھی پڑھتے ہیں، ہم سلام بھی پڑھتے ہیں، اور لوگ تو اس پر اعتراض کرتے ہیں، ارے میاں تم سلام پڑھتے ہو، تمہارا سلام گنبد خضرا تک کیسے پہنچتا ہوگا؟ اگر مائک میں بھی پڑھ رہے ہو تو ایک کوس چلا جائے گا، 2-4 کلومیٹر چلا جائے گا، یہ تمہارا سلام گنبد خضرا تک کیسے چلا جاتا ہے؟ یہ تمہارا سلام تمہارے آقا کیسے سن لیتے ہیں؟ عزیزان محترم، آج جدید ٹیکنالوجی نے آج اس مسئلے کو سمجھنے میں بڑی آسانیاں پیدا کرتی ہیں۔ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے، آج ہر ایک واٹس ایپ چلا رہا ہے۔ آج نے دیکھا ہوگا موبائل کے اندر جو واٹس ایپ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے، اور اس کے اندر لوگ میسیج کرتے ہیں، آپ اس میں سلام لکھیے اور کلک کیجئے۔ اگر آپ کا ساتھی دلی میں ہے، یوروپ میں ہے، امریکہ میں ہے، لندن میں ہے، جہاں پر بھی ہے، کلک کیجئے، سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ کا سلام دلی پہنچ جائے گا، کلکتہ پہنچ جائے گا، یوروپ پہنچ جائے گا، امریکہ پہنچ جائے گا، لندن پہنچ جائے گا، جہاں سلام بھیجنا چاہتے ہیں وہاں آپ کا سلام پہنچ جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر وائس کا بھی آپشن ہوتا ہے، آپ اس میں بولیے السلام علیکم، سینڈ کر دیجئے، کلک کر دیجئے، سیکنڈ نہیں لگے گا، آپ کا سلام سمجھ لیجئے دبئی پہنچ جائے گا، قطر بحرین مصر پہنچ جائے گا، جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہاں آپ کا سلام پہنچ جائے گا۔ عزیزان محترم، پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ ارے واٹس ایپ کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے، موبائل کے وسیلے سے ہمارا سلام امریکہ پہنچ سکتا ہے، تو سن، گنبد خضرا بھی ہمارا سلام پہنچ سکتا ہے، ہمارا سلام فرشتوں کے ذریعے گنبد خضرا بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور سرکار اپنے معجزے والے کانوں سے ہمارے سلام کو بھی سن لیتے ہیں، ہمارے سلام کو بھی سن سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک صاحب نے واٹس ایپ والا موبائل لے لیا، اور اس کے بعد ہمارے ناظم صاحب، ہماری مسعودی صاحب کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے تو واٹس ایپ نے اقبال والا موبائل لے لیا ہے، اب میں اس میں سلام بھیج رہا ہوں، اب میں اس میں میسیج بھیج رہا ہوں، لیکن میسیج آگے نہیں جا رہا ہے، میسیج آگے فارورڈ نہیں ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ میرے پاس بڑا مہنگا موبائل ہے اور آپ کے پاس تو وہی پھٹا پرانا، بڑا پرانا آپ کے پاس موبائل ہے، آپ کا موبائل تو بڑا اچھا کام کرتا ہے، میں نے تو بڑا مہنگا موبائل لیا ہے، لیکن سلام جا نہیں رہا ہے، میسیج جا نہیں رہا ہے۔ انہوں نے موبائل کو دیکھا اور اس کو پلٹ کر دیکھا، کہا کہ ساری چیزیں ایکوریٹ ہیں، اس کے اندر سارے فنکشن موجود ہیں، واٹس ایپ بھی اپلوڈ ہے، پھر سلام کیوں نہیں جا رہا ہے، پھر میسیج آگے کیوں نہیں فارورڈ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا اچھا میاں یہ تو بتاؤ اس کے اندر انٹرنیٹ کا پیکج کرائے ہو یا نہیں، انٹرنیٹ کا بیلنس ڈلائے ہو یا نہیں، اس کے اندر ریچارج کرائے ہو یا نہیں؟ تو وہ کہتا ہے انٹرنیٹ کا بیلنس تو نہیں ڈلایا ہے، ریچارج تو نہیں کرایا ہے۔ مسعودی صاحب نے کہا ارے نادان، واٹس ایپ کے ذریعے اگر تجھے میسیج بھیجنا ہے، سلام بھیجنا ہے، اگر تجھے پیغام بھیجنا ہے تو پہلے تجھے انٹرنیٹ کا بیلنس ڈلانا پڑے گا، پہلے تجھے ریچارج کرانا پڑے گا، اس کے بعد تیرا سلام وہاں پہنچے گا۔ عزیزان محترم، یہی سے مسعودی صاحب نے اس بات کو بھی سمجھا دیا، واٹس ایپ کے ذریعے سلام بھیجنے کے لیے انٹرنیٹ کے بیلنس کی ضرورت، اور گنبد خضرا سلام بھیجنے کے لیے عشق رسول کے بیلنس کی ضرورت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ عزیزان محترم، اتنی دیر کی گفتگو سے میں نے آپ کو یہی سمجھایا کہ آپ درود شریف پڑھیے، آپ سلام بھی پڑھیے، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہو جائے تو اس کا طریقہ ایک یہ بھی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ سلام پڑھا کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سرور پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان محترم، آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ذہن یہاں پر موجود ہے نا؟ اگر گنبد خضرا کا نیٹ ورک آنے لگا تو سمجھ لیجئے آپ کو ایسا محسوس ہوگا ابھی ہم چلسگاہ میں نہیں بلکہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ حدیثیں سنیں گے، تھوڑا سا ماحول بنائیے، علماء بیان کرتے ہیں جب حدیثوں کو سنا جائے نا تو بالکل ادب اور احترام کے ساتھ سنا جائے۔ اچھا یہ بھی سمجھتے چلیں، حدیث کہتے کسے ہیں؟ جو سرکار فرمائیں وہ حدیث، جو سرکار کریں وہ حدیث، اور اگر سرکار نے کسی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا منع نہ کیا اسے بھی حدیث کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس لیے ادب کے ساتھ بیٹھیں، احترام کے ساتھ بیٹھیں، اور آج کی یہ جو مجلس ہے نا، آج کی جو ہم میلاد کو سجا رہے ہیں، اس کی بھی اہمیت کو ذرا اپنے سامنے رکھیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں لوگ میلاد میں آئے ہوئے ہیں لیکن سروں پر ٹوپی نہیں ہے، لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور گٹکا کھا رہے ہیں، لوگ میلاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کا ادب اور احترام نہیں کر رہے ہیں۔ آؤ سرکار نے اس میں
عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقا الی الجنہ وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عنده رواہ مسلم فی صحیحہ. پورا مجمع لب کھولے ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم، یہ جو میں نے مسلم شریف کی حدیث پڑھی، آقا اس میں ارشاد فرما رہے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ اسے جنت سے قریب کر دیتا ہے. اب آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، دین کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، دین کی باتیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے ہی تو ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. عزیزان محترم، آپ کو معلوم ہے اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. آؤ حدیث کا ترجمہ مکمل کرنے سے پہلے ترمذی شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے اور پیش کروں. آقا ارشاد فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم وهو فی سبیل اللہ حتی یرجع. رواہ الترمذی فی سننہ، سنن ترمذی کی حدیث ہے. آقا ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا ثواب میدان کے مجاہد کو اللہ عطا فرماتا ہے. میدان کا مجاہد کون ہوتا ہے؟ جو سر سے کفن باندھ کے گھر سے نکلتا ہے، جو جان کو ہتھیلی پہ لے کر گھر سے نکلتا ہے. جتنا ثواب اللہ تعالیٰ اس مرد مجاہد کو عطا فرماتا ہے اتنا ہی ثواب اللہ اسے بھی عطا فرماتا ہے جو دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے. آپ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، آپ حضور کی باتیں سننے کے لیے آئے ہیں، آپ حضور کی حدیث سننے کے لیے آئے ہیں. آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ بھی آئے ہیں، میں بھی آیا ہوں. جانتے ہیں میرے اور آپ کے آنے میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ میں یہاں پر آیا ہوں نا تو شیطان میرے ذہن و فکر و فہم و گمان و خیال کے اندر یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ سفر نوری جب موڑاسا چلو گے، جب بڑوسا چلو گے، جب بڑوسا چلو گے نا، بڑوسا میں اچھا چائے کا انتظام ہوگا، اچھا ناشتے کا انتظام ہوگا، اچھا کھانے کا انتظام ہوگا. اور جب وہاں پر لوگوں کو تقریر سناؤ گے، لوگ تمہارے انداز کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے، تمہاری حدیثوں کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور جب چلنے لگو گے نا تو تمہیں نذرانے کا ایک لفافہ بھی ملے گا، وہاں سے کچھ پیسہ بھی ملے گا. عزیزان محترم، یہ تمام کے تمام وسوسے شیطان میرے ذہن و فکر و فہم و گمان و خیال کے اندر ڈال سکتا ہے. چائے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ناشتے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، کھانے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. عزیزان محترم، نام و نمود کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، ریاکاری کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، پیسے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، نذرانے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے، لفافے کا بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. یہ تمام کے تمام وسوسے شیطان میرے ذہن میں ڈال سکتا ہے. مگر جانتے ہیں جتنے سامنے بیٹھے ہیں نہ انہیں چائے کا لالچ ہے، نہ انہیں کھانے کا لالچ ہے، نہ انہیں ناشتے کا لالچ ہے، نہ انہیں نام و نمود کا لالچ ہے، نہ انہیں لفافے کا لالچ ہے، نہ انہیں نذرانے کا لالچ ہے. سامنے جتنے بیٹھے ہیں یہ صرف اور صرف اللہ رسول کی محبت میں بیٹھے ہیں، سرکار کی محبت میں بیٹھے ہیں. اس لیے ہم اپنے جلسوں میں دعا کرتے ہیں مولا مجمع میں جو تیرا نیک بندہ ہو اسی کے صدقے سے اس محفل کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے. جی لگا کر بولو. بڑے ٹھنڈے ہو کر سن رہے ہو. اگر آپ ٹھنڈے ہو کر سنیں گے نا تو ہمیں بھی ٹھنڈے انداز میں سنانا آتا ہے. تھک گئے کیا؟ تھکے نہیں ہیں تو ذرا جی لگا کر بولو سبحان اللہ. ایسی تقریر ہو رہی ہے، ایسی تقریر ہو رہی ہے کہ سمجھ لیجئے کوئی اللہ کا ولی ایسی تقریر کر دے تو مردہ اٹھ جائے. ذرا بلند آواز سے کہو سبحان اللہ، اور جی لگا کر بولو سبحان اللہ. الحمدللہ، اللہ اکبر. ترمذی کی حدیث سنیے، حضور فرماتے ہیں من قال سبحان اللہ غرست له نخلة فی الجنہ. رواہ الترمذی فی سننہ. جو کوئی دنیا میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا دیتا ہے. ذرا لگوائے یہ جنت میں ایک درخت، کہیے مل کر سبحان اللہ. اور آئے کہ بخاری کی حدیث سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ حطت خطایاہ ان کانت مثل زبد البحر. رواہ البخاری فی صحیحہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ
اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کا ورد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ ان کانت مثل زبد البحر، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، سمندر کے جھاگ کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو۔ آئیے بخاری کی سب سے آخری حدیث سنیے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، رواه البخاری فی صحیحہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں دو کلمے، ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پیارے ہیں، یہ دونوں کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، یہ دونوں کلمے زبان پر بڑے ہلکے پھلکے ہیں، یہ دونوں کلمے زبان پر تو ہلکے پھلکے ہیں مگر یہ دونوں کلمے میزان پر بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ دونوں کلمے کون سے ہیں؟ ایک ہے سبحان اللہ اور ایک ہے الحمدللہ۔ عزیزان محترم، آج کی اس کانفرنس سے، آج کے اس اجلاس سے میں آپ کو ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں، آپ اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ کہا کریں، آپ چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ جب آپ یہاں سے جائیں گے نا، جب آپ اپنے بستروں پر لیٹیں گے، آپ کو فوراً نیند نہیں آئے گی، جب تک نیند نہ آئے آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیں، آپ الحمدللہ پڑھتے رہیں۔ آپ جب بائک چلاتے ہیں اس وقت تو آپ کوئی دوسرا کام نہیں کرتے نا، آپ سبحان اللہ پڑھتے رہیے، آپ الحمدللہ پڑھتے رہیے۔ اگر سبحان اللہ پڑھیں گے، الحمدللہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ذکر کا ثواب بھی ہمیں عطا فرمائے گا، اور اس کی وجہ سے ساتھ خیریت سے ہم منزل مقصود پر بھی پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو سبحان اللہ کا ورد کیا کریں، الحمدللہ کا ورد کیا کریں۔ اور میری ماں اور بہنیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے بھی کہنا چاہوں گا جب وہ گھروں کے اندر کام کرتی ہیں، جب وہ گھروں کے اندر کام کرتی ہیں اس وقت وہ سبحان اللہ پڑھا کریں، اس وقت وہ الحمدللہ پڑھا کریں۔ جب وہ روٹیاں بنائیں تو سبحان اللہ پڑھا کریں، جب وہ سالن پکایا کریں تو الحمدللہ پڑھا کریں، جب وہ چائے تیار کیا کریں اس وقت بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ذکر کیا کریں، اس کا ورد کیا کریں۔ اور جو بھی صبح کا کھانا بنائیں اس وقت سبحان اللہ پڑھیں، دوپہر کا کھانا بنائیں اس وقت بھی الحمدللہ پڑھیں، رات کا کھانا بنائیں اس وقت بھی سبحان اللہ اور الحمدللہ کا ورد کریں، اس لیے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ کے سائے میں جو کھانا پکایا جائے گا اللہ اس میں برکتیں تو عطا فرمائے گا ہی۔ اگر اس کھانے کو کوئی بیمار کھا لے گا اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا، اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ میری ماں اور بہنیں اس پیغام کو لے کر جائیں، تو اس لیے جتنی دیر یہاں پر بیٹھے سبحان اللہ بھی کہتے رہیں، الحمدللہ بھی کہتے رہیں، ذرا مچل کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ابھی سارے کے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ لوگ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہیں لیکن کچھ لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں یار جب دوسرے لوگ بول ہی رہے ہیں تو ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہمارا کام دوسرے لوگ کر ہی رہے ہیں تو ہمیں تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں لب اور ہمیں ہونٹ ہلانے کی ضرورت کیا ہے جب کام ہو ہی رہا ہے؟ عزیزان محترم، آج سائنس اس بات کا پروف بتا چکی ہے، سائنس اس کی تحقیق کر چکی ہے، جب انسان اپنے منہ سے کوئی چیز کو بولتا ہے، جب انسان کوئی چیز بولتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے انسان تو ایک دن اس دنیا سے چلا جائے گا مگر اس کے بولے ہوئے بول اس دنیا میں ہمیشہ رہیں گے، اس پیس میں ہمیشہ رہیں گے، وہ بول اس کے ختم نہیں ہوں گے۔ ذرا جی لگا کر بولو نا ایک مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے ابھی ہم نے جو سبحان اللہ کہا، ابھی ہم نے جو الحمدللہ کہا، ابھی ہم نے جو اللہ اکبر کہا، یہ اس پیس میں ہمیشہ رہے گا۔ 100-150 سال کے بعد ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی نہ ہو مگر یہ جو سبحان اللہ بولا ہے نا یہ قیامت تک رہے گا۔ اور جانتے ہیں آپ قیامت تک کیا کرے گا یہ ہمارا بول، ہماری بولیاں قیامت تک کیا کریں گی؟ اگر کسی نے اچھے بول بولے ہیں تو قیامت تک اس بولنے والے کے لیے یہ رحمت کا سبب بنیں گے، وہ استغفار کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، مولا تو اس کی بخشش فرما دے، مولا اس کی بخشش فرما دے، مولا تو اس کی بخشش فرما دے۔ عزیزان محترم، آج جلسے میں جن لوگوں نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہہ لیا ہے مرنے کے بعد اس کا فائدہ انہیں ملتا ہوا نظر آئے گا، اور جو خاموش بیٹھے ہیں وہ مرنے کے بعد سوچیں گے کاش اس دن سبحان اللہ کہہ لیے ہوتے، کاش اس دن الحمدللہ کہہ لیے ہوتے۔ تو جس طریقے سے جنہوں نے بولا ہے ان کے کام آ رہا ہے، کاش اسی طریقے سے ہماری بھی کام آتا تاکہ ان کو اس طریقے کے افسوس نہ ہو۔ آئیے ایک مرتبہ اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔
الحمدللہ، اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے اپنی زبان سے برے بول بولے ہیں، کسی نے فلموں کے ڈائیلاگ بولے ہیں، کسی نے فلموں کے گانوں کو گایا ہے، یا کسی نے جھوٹ بولا ہے، یا کسی نے کسی کی غیبت کی ہے، یا کوئی بھی کسی بھی طریقے کا برا بول اپنی زبان سے نکالا ہے، تو پھر یاد رکھنا مرنے کے بعد یہ برے بول اس کے لیے لعنت کا سبب بنتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ برے بول اس کے لیے لعنت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے جب بھی بولیں اچھا بولیں، کیسا بولیں؟ قرآن کہہ رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی بولو میٹھا بولو، جب بھی بولو اچھا بولو۔ عزیزان محترم، اتنی دیر کی گفتگو سے میں آپ کو صرف یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ درود شریف بھی پڑھیے گا، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کا ورد بھی رکھیے گا۔ عزیزان محترم، میں نے آج جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ آگے کا پروگرام سماعت کریں گے۔ جی لگا کر درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نا شریف کی دو شعر ہم بھی پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ پڑھ دیں یا غلام گوشت صاحب سے ہی پڑھوائیں؟ میری سن لو گے؟ مچل کر کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیے جو نعت پڑھ رہے ہیں نا، وہ کسی انسان کا ہی لکھا ہوا کلام ہے، مگر میں جو سنا رہا ہوں یہ حضور کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں، یعنی جو حدیثیں ہیں یہ تو حضور کا ہی کلام ہے، ٹھیک ہے نا؟ نعت سن لیجئے، کیونکہ مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اٹھک بیٹھک کی وجہ سے نا آپ کا تعلق تھوڑا سا کٹ سا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ دیر پہلے آپ اتنے جھوم رہے تھے اور آپ ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کسی میں نے آپ سے قرضہ تو نہیں مانگ لیا کہیں، ایسے آپ بالکل خاموش اور بالکل ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں کچھ بتا نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ خیر اگر آپ نعت سننا چاہتے ہیں تو نعت سنیے۔ سرکار دو عالم کی نظر ہم پہ پڑی ہے، سرکار دو عالم کی نظر ہم پہ پڑی ہے، سرکار آس اسی در سے لگی ہے، امت کو تو بس آس اسی در سے لگی ہے، پہنچا وہاں خلد بری کی چونکلی ہے، تو عالم کی نظر ہم پہ پڑی ہے، شب سجدے میں رو رو کے گزاری ہے نبی نے،
شب سجدے میں رو رو کی گزاری ہے نبی نے، شب سجدے میں رو رو کی گزاری ہے نبی نے، امت چل جنت کو یہ ارمان نبی ہے، امت چل جنت کو یہ ارمان نبی ہے۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی، اللہ اس میں ارشاد فرما رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ آ گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ اس آیت پاک میں نور سے مراد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور کتاب سے مراد قرآن ہے۔ ایک ہی آیت میں نور کا بھی ذکر ہے اور اسی آیت میں کتاب کا بھی ذکر ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا نور کا ذکر الگ ہو جاتا، کتاب کا ذکر الگ ہو جاتا۔ نور اور کتاب کا ذکر ایک ساتھ کیوں ہوا؟ اس کی مفسرین کرام نے کئی توجیحات بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک توجیح، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نور اور کتاب کو ایک ساتھ اس لیے ذکر کیا گیا کیونکہ جب کتاب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم کوئی کتاب پڑھیں گے تو سب سے پہلے نور کی ضرورت پڑے گی، آنکھوں کی نور کی ضرورت پڑے گی، ٹیوب لائٹ کے نور کی ضرورت پڑے گی، چاند اور سورج کے نور کی ضرورت پڑے گی۔ بغیر نور کے ہم کتاب کو نہیں سمجھ پائیں گے، بغیر نور کے ہم کتاب کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ عزیزان محترم، اسی کے ساتھ ساتھ نور والے آقا کو سمجھنا ہے تو کتاب کی ضرورت، نور والی سرکار کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ضرورت۔ قرآن سے سرکار کو کیسے سمجھیں گے؟ آؤ چلو قرآن کی بارگاہ میں چلیں، قرآن سے پوچھیں اے قرآن یہ تو بتا، ہم نے تو سرکار کو دیکھا نہیں، ہمیں نہیں معلوم حضور کے قدم کیسے تھے، اے قرآن تو بتا مصطفیٰ کے قدم کیسے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ کے ہاتھ کیسے تھے؟ قرآن کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا حضور کے ہاتھ کیسے تھے؟ پھر قرآن کہہ رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ کا سینہ کیسا تھا، مصطفیٰ کی پیٹھ کیسی تھی اور ان کے ذکر کی شان کیا تھی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ کی زبان کیسی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ کی آنکھیں کیسی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغی لقد رأى من آیات ربہ الکبری۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ کا چہرہ کیسا تھا، ان کے کان کیسے تھے، ان کی بھویں کیسی تھی، ان کی پیشانی کیسی تھی، ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کی زلفیں کیسی تھی، ان کا یتیموں کے ساتھ معاملہ کیا تھا، ان کی رضا کیسی تھی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا مصطفیٰ کی کثرت کیسی تھی؟ قرآن کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ کی معراج کے بارے میں بتا، تو قرآن کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن یہ تو بتا ان کی رحمت کیسی تھی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن مصطفیٰ کی رسالت کے بارے میں بتا، قرآن کہہ رہا ہے انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ان کے اخلاق کے بارے میں بتا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن ان کی بارگاہ کا
ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن یہ بتانا اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے پھر ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ تو قرآن نے حضور کی بارگاہ کا پتہ بتاتے ہوئے کہا، قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن مصطفیٰ کے اختیار کو بتا. قرآن کہہ رہا ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن مصطفیٰ کی اطاعت کے بارے میں بتا. تو قرآن کہہ رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اور آگے کہہ رہا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ قرآن نے حضور کی محبت کے بارے میں بتایا. قرآن کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام کے بارے میں بتا. تو قرآن کہہ رہا ہے محمد رسول اللہ. قرآن نے کبھی یاسین کہا، قرآن نے کبھی طٰہٰ کہا، قرآن نے کبھی یا ایھا المزمل کہا، قرآن نے کبھی یا ایھا المدثر کہا. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن مصطفیٰ کی بشریت کے بارے میں بتا. تو قرآن کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. ہم نے قرآن سے پوچھا یہ قرآن مصطفیٰ کی نورانیت کے بارے میں بتا. تو قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. عزیزان محترم اسی لیے تو محرہ کی سرزمین سے جناب نسمی میاں پکار اٹھے آغاز سے آخر تک قرآن کے نعت مصطفیٰ، آغاز سے آخر تک قرآن کے نعت مصطفیٰ. محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے، محبوب کے بیان کا کیسا انوکھا ڈھنگ ہے. اور بریلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں ایمان ہے قال مصطفیٰ ہی، قرآن کے حال مصطفیٰ ہی، ایمان ہے قال مصطفیٰ ہی، قرآن کے حال مصطفیٰ ہی. اور دوسری جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن کے مداح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن کے مداح حضور، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عزیزان محترم یہاں سے کیا پتا چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ ایک ہی آیت میں قرآن اور کتاب کا، کتاب نور اور کتاب کا اس لیے ذکر ہوا اگر نور والے آقا کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ضرورت، اور قرآن کو پڑھنا ہے تو نور کی ضرورت. عزیزان محترم ہمارے آقا کا نور کیسا، ہمارے آقا کی شان کیسی؟ آئیے آپ کو میں مصنف عبد الرزاق کی روایت سنا رہا ہوں. سننے سے پہلے جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ. روى عبد الرزاق بن حمام عن جابر الصحابي رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله فداك امي وابي اخبرني عن اول شيء خلقه الله تعالى قبل الاشياء. قال يا جابر ان الله تعالى قد خلق قبل الاشياء نور نبيك من نوري فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جني ولا انسي. فلما اراد الله تعالى ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من جزء الاول القلم ومن الثاني اللوح ومن الثالث العرش ثم قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من جزء الاول الحملة العرش ومن الثاني الكرسي ومن الثالث الباقي الملائكة ثم قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من جزء الاول السماوات ومن الثاني الارضين ومن الثالث الجنة والنار ثم قسم ذلك النور اربعة اجزاء الى اخر الحديث الى نهاية الحديث. پورا مجمع لب کھولے ہاتھوں کو بلند کرے اور حدیث کے نام پر جھوم کے بولے سبحان اللہ. عزیزان محترم یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ حدیث مصنف عبد الرزاق کتاب کا نام ہے اس کے اندر موجود ہے. مصنف عبد الرزاق کو امام عبد الرزاق نے مرتب فرمایا. امام عبد الرزاق کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. امام عبد الرزاق امام بخاری کے استاد کے بھی استاد ہیں. امام عبد الرزاق وہ ہیں کہ جن کی سمجھ لیجئے جو پیدائش ہے امام عبد الرزاق کی پیدائش 211 ہجری کے اندر ہوئی. عزیزان محترم امام عبد الرزاق نے مصنف عبد الرزاق کو جو مرتب فرمایا 19,202 حدیثیں مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہیں. عزیزان محترم اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس حدیث کو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور اس کے بعد امت تک پہنچایا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار
سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 1540 حدیثیں رسول اللہ سے سنی اور اس کے بعد امت تک پہنچائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار سے بڑی محبت، ہمیشہ سرکار کے آگے پیچھے رہتے، سرکار کی حدیثوں کو سنتے اور ان کو جو ہے سمجھ لیجئے یہ یاد کر لیتے اور ان حدیث کو جو ہے لوگوں تک پہنچاتے۔ وہ بخاری شریف کی حدیث بھی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ہے۔ جب جنگ خندق کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے، سرکار بھوکے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ان پتھروں کو دیکھا تو حضرت جابر بن عبداللہ تڑپ جاتے ہیں۔ وہ خود بھی بھوکے تھے لیکن اپنی بھوک کا احساس نہیں تھا، لیکن جیسے ہی سرکار کے پیٹ پر پتھر دیکھے حضرت جابر تڑپ جاتے ہیں اور اپنے گھر آتے ہیں اور اپنی شریک حیات سے کہتے ہیں گھر میں کچھ کھانے کا کام سامان ہو تو بتاؤ، میں نے سرکار کو ایسی حالت میں دیکھا ہے۔ آپ کی شریک حیات کہتی ہیں یہ تھوڑا سا آٹا ہے اور یہ کہ بکری کا بچہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں میں اس کو ذبح کر لیتا ہوں، تم روٹیاں تیار کرو، یہ سالن تیار کرو، میں سرکار کو بلا کر لاؤں گا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ضیافت کر لیں گے۔ میں نے ایسی حالت میں سرکار کو دیکھا ہے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد کھانا تیار کر لیا گیا۔ آپ کی شریک حیات کہتی ہیں اے میری خلوتوں کے رازدار، اے میرے راز زندگی، اے میرے سرتاج زندگی، جب سرکار کی دعوت دینا کھانے کی تو ایسے زاویے میں دعوت دینا، ایسے انداز سے دعوت دینا تاکہ زیادہ لوگ نہ آئیں بلکہ سرکار کو لے آنا، ایک آدھ ان کے ساتھ اور کوئی آ جائے کیونکہ کھانا تھوڑا سا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کھانا پکایا ہے اور سرکار ہم آپ کو بلانا چاہ رہے ہیں، آپ چلیے اور آپ ہمارے یہاں پر کھانا تناول فرما لیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے حضرت جابر بن عبداللہ کی اس بات کو سنا تو آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اہل خندق، اے خندق کے لوگوں چلو، آج جابر نے سب کی دعوت کا اہتمام کیا ہے، آج جابر نے سب کا کھانے کا اہتمام کیا ہے۔ اور جنگ کے خندق کے موقع پر جو خندق کھود رہے تھے وہ چند صحابہ نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا حضرت جابر حیران ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے کھانا تو تھوڑا سا ہے، سرکار نے تو سب کو دعوت دے دی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ اگر ہمارے گھر میں بھی مہمان زیادہ آ جائیں اور کھانا تھوڑا سا ہو تو ہم ایک سستی سی محسوس کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا کسی طریقے سے یہ کھانے میں برکت ہو جائے اور یہ میرے دسترخوان پر یہ جو مہمان آیا ہے یہ شکم سیر ہو جائے۔ عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ دوڑ کر گھر پہنچتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں ایسا ہوا ہے۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں ہم نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا اس انداز سے دعوت دینا تاکہ زیادہ لوگ نہ سن سکے، کہا کہ میں نے دعوت ویسے ہی دیا تھا جیسے آپ نے کہا تھا، لیکن سرکار نے سب سے کہہ دیا چلو جابر کے یہاں پر کھانے کا انتظام ہے، جابر کے یہاں دعوت کا اہتمام ہے۔ اب سمجھدار بیوی نے کیا کہا اس کو دل سے سن گئے۔ اس کے بعد آپ کی شریک حیات نے کہا جابر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ارے ہم نے سرکار کی دعوت کی ہے، ہم نے سرکار کے لیے کھانا تیار کر لیا ہے، باقی سب کی دعوت رسول اللہ نے کی ہے، باقی سب کا انتظام سرکار فرمائیں گے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، سرکار وہاں پر پہنچے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب شریف سمجھ لی روٹیوں پہ لگا دیا اور آٹے پر لگا دیا اور اس ہانڈی میں لگا دیا جہاں پر سمجھ لیجئے کھانا تھا، اور اس کے بعد سرکار فرماتے ہیں کھانا نکالنا شروع کرو اور چند لوگوں کو بٹھاتے جاؤ، کھلاتے جاؤ۔ عزیزان محترم، روٹیاں لائی جا رہی ہیں، کھانا نکالا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، صحابہ آ رہے ہیں، کھا کے جا رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے گویا کہ اس ہانڈی کا کنیکشن مصطفیٰ نے جنت سے جوڑ دیا ہو، ان روٹیوں کا کنیکشن مصطفیٰ نے من و سلوہ سے جوڑ دیا ہو۔ عزیزان محترم، کھانا نکالا جا رہا ہے، کھانا کھلایا جا رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں اور کھا کے جاتے جا رہے ہیں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ کی یہاں دعوت مکمل ہو چکی، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کھانا تناول فرما لیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب روٹیوں سے اس کپڑے کو ہٹایا ہے، پردہ ہٹایا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں جتنی روٹیاں شروع میں موجود تھیں اتنی روٹیاں تو اب بھی موجود ہیں، جتنا سالان پہلے موجود تھا اتنا سالان تو اب بھی موجود ہے۔ عزیزان محترم، یہ تو سرکار کی شان ہے، کیسی شان! کہا جاتا ہے آقا کے فقیروں کو انہیں پیار کچھ ایسا، آقا کے فقیروں
فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو، خود بھیگ دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مفتی اعظم سرکار فرماتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ ارے پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ اور اعلیٰ حضرت سجدی سرکار ارشاد فرماتے ہیں آسما خاں سمی خاں سمانا مہما، آسما خاں سمی خاں سمانا مہما۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ صاحب خانہ لقب کس کا ہے؟ تیرا تیرا۔ عزیزان محترم، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے 1540 حدیثیں سنی اور امت تک پہنچائیں۔ عزیزان محترم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سرکار مدینہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام فداک امی و ابی، یا رسول اللہ میری ماں بھی آپ پر قربان ہو، یا رسول اللہ میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو۔ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، یا رسول اللہ بتائیے نا اس چیز کے بارے میں جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا ہے، جسے اللہ نے سب سے پہلے بنایا۔ عزیزان محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے جابر سنو، ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نوری، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اور جابر سن جانتے ہو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین و سما تھے، نہ مکین و مکا تھے، نہ چنین و چنا تھے، نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی، نہ شمس و قمر تھے، نہ شجر و حجر تھے، نہ بحر و بر تھے، نہ خشک و تر تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اے جابر اس وقت بنانے والے خدا کی ذات تھی اور بننے والے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اسی کو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں کہا وہ جو نہ تھی تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ عزیزان محترم، اسی حدیث کے اندر آقا نے کیا فرمایا؟ نور نبیک من نوری۔ اے جابر سنو، اللہ نے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہاں پر ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ آقا یوں ارشاد فرماتے ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور محمد۔ اے جابر اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو بنایا۔ ایسا بھی سرکار کہہ سکتے تھے اے جابر اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، لیکن سرکار نے ایسا نہ کہا، بلکہ سرکار کہہ رہے ہیں نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، نور نبی کا، تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، تمام صحابہ ہیں نا وہ یہ کہیں میرے نبی، وہ کہیں ہمارے نبی، ابو بکر کہیں میرے نبی، عثمان کہیں میرے نبی، علی کہیں میرے نبی، سعد کہیں میرے نبی، سعید کہیں میرے نبی، عبد الرحمن بن عوف کہیں میرے نبی، ابو ہریرہ کہیں میرے نبی، ابو موسیٰ اشعری کہیں میرے نبی، ابو دجانہ کہیں میرے نبی، حضرت قتادہ کہیں میرے نبی۔ عزیزان محترم، امام اعظم کہیں میرے نبی، امام شافعی کہیں میرے نبی، امام مالک کہیں میرے نبی، امام احمد ابن حنبل کہیں میرے نبی، غوث اعظم کہیں میرے نبی، غریب نواز کہیں میرے نبی۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھ کے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ عزیزان محترم، اور مکہ میں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہم سطوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، ہم سطوں کو رضا مزدہ دیجے کے ہیں، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ پتہ کیا چلا، معلوم کیا ہوا؟ تمام کے تمام صحابہ کہیں میرے نبی، تمام تابعین کہیں میرے نبی، اتباع التابعین کہیں میرے نبی، غوث و ابدال کہیں میرے نبی، مگر جابر تیری عظمتوں پہ قربان، جابر تیری رفتوں کو قربان، جابر تیری شان پر قربان۔ عزیزان محترم، سب کہیں میرے نبی، مگر نبی جابر سے کہیں تیرے نبی۔ عزیزان محترم، یہاں سے حضرت جابر کی شان سمجھ میں آئی، حضرت جابر کا مقام بھی سمجھ میں آیا، حضرت جابر کی عظمتیں رفتیں سمجھ میں آئیں۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر جانتے ہو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، صرف بنانے والے خدا کی ذات تھی، بننے والے مصطفیٰ کی ذات تھی۔ اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کے بارے میں بتایا کہ
میرے نور کے اللہ نے 4 حصے فرما دیے اور چوتھے حصے کے پھر 4 حصے کیے. پہلے حصے سے اللہ نے فلاں چیز کو بنایا, پھر دوسرے حصے سے اس کو بنایا, تیسرے حصے سے اس کو بنایا. اس طریقے سے اللہ نے ساری کائنات کو میرے نور سے بنایا. عزیزان محترم, یہاں سے کیا سمجھ میں آیا, یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ ساری کائنات کو اللہ نے مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. عزیزان محترم, یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں ارے تم نبی کو نور کہتے ہو, اور نبی تو مکہ میں چل رہے ہیں, نبی مدینے میں چل رہے ہیں, نبی تو ہجرت کر رہے ہیں, نبی تو ہجرت کر رہے ہیں. 10 منٹ کے بعد ہماری تقریر پوری ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا؟ نبی تو ہجرت کر رہے ہیں. ارے جب نور ہیں تو سرکار تو جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں. جنگ احد میں سرکار کا دانت شریف سے شہید ہوا, لہو لہان ہو رہے ہیں. عزیزان محترم, ہم یہاں سے کہنا چاہیں گے ارے جب تم ہمارے آقا کی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہو تو سرکار کا معراج میں جانا بھی دیکھو. معراج کی رات آقا کا شق صدر کو بھی دیکھو کہ سینے کو چاک کر لیا گیا, نہ خون نکلا, نہ ٹانکے نظر آئے. یہاں سے رب نے کیا سمجھایا؟ رب کی رحمتوں نے کہا اے لوگو, میرے حبیب کو مکے میں جب چلتا دیکھنا, میرے حبیب کو ہجرت کرتے دیکھنا, غار ثور اور غار حرا میں دیکھنا, یہاں سے میرے حبیب کی بشریت کو سمجھنا. اور جب میرا حبیب معراج کی رات آسمانوں پر جائے تو یہاں سے میرے حبیب کی نورانیت کو سمجھنا, یہاں سے میرے حبیب کی نورانیت کو سمجھنا. لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیسے نور ہیں, تو ہم بتائیں گے ایسے نور ہیں. مسلم شریف کی روایت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. مسلم شریف میں بھی ہے, بخاری شریف میں بھی ہے, ترمذی شریف میں بھی ہے, ابن ماجہ کے اندر بھی ہے, نسائی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, مسند امام احمد ابن حنبل میں بھی ہے, اور دیگر تمام کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے. آئیے حدیث سنیے, اور حدیث سننے سے پہلے ذرا جی لگا کر مچل کر تڑپ کر کہہ دیجئے سبحان اللہ. ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحسان إن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رؤى الشيء يتطاولون في البنيان. قال ثم انطلق فلبثت مليا. قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال هو جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم في صحیح. عزیزان محترم, یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم نے کیا دیکھا, ایک آنے والا آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایسا بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور کے گھٹنوں سے ملا دیا, اور آنے
والا اس کی کیفیتیں کیا تھیں؟ اس کی کیفیتیں یہ تھیں لا یرا علیہ احد ولا یعرفہ منا احد، وہ ایسا تھا ہم میں سے کوئی اسے جانتا تک نہیں تھا، اسے پہچانتا تک نہیں تھا، اور اس کے بال پھکا بک کالے تھے اور اس کا لباس پھکا بک سفید تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اسلام کے بارے میں بتاؤ، اور اس کے بعد سرکار نے اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر وہ کہنے لگا صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا، ارے یہ آنے والا حضور سے سوال بھی کر رہا ہے، حضور کی تصدیق بھی کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے پوچھا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتاؤ، حضور نے ایمان کے بارے میں بھی بتایا۔ پھر اس نے کہا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتاؤ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے جب تم عبادت کرو تو اس انداز سے عبادت کرو کہ تم اپنے مولا کو دیکھ رہے ہو، تم اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہارا ارادہ اور تمہارا عقیدہ اتنا مضبوط نہ ہو سکے تو اس انداز سے عبادت کرو، مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، پروردگار ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ آقا نے فرمایا قیامت کے بارے میں جتنا تمہیں معلوم ہے اتنا ہمیں بھی معلوم ہے۔ اور اس کے بعد پھر اس نے کہا اچھا یہ بتائیے قیامت کی کچھ نشانیاں بتا دیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کو بھی بتا دیا۔ اب وہ جو آنے والا تھا وہ آنے والا چلا گیا، کون؟ جس کا لباس کا وقت سفید تھا، وہ جس کے بال سن کالے تھے، جسے کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، اور اس کے حالات سے سفر کے آثار بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ جو سوال کر رہا تھا، یہ تم سے مجھ سے جو پوچھ رہا تھا یہ کون تھا؟ حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ سرکار فرماتے ہیں اے عمر یہ جبریل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے، تمہیں تمہارا دین بتانے کے لیے آئے تھے۔ عزیزان محترم اس حدیث کو سنانے کا مقصد میرا یہ ہے ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نور سے پیدا کیے گئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتے ہیں اور سارے کے سارے فرشتے نوری ہیں عزیزان محترم۔ لیکن حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو ان کے اوپر لباس بھی تھا، لباس کا وقت سفید تھا، ان کے کالے بال تھے اور کوئی انہیں پہچانتا نہیں تھا، اور انہوں نے بالکل انسانی انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کے جواب بھی دیے۔ یہاں سے کیا سمجھ میں آیا، یہاں سے کیا پتہ چلا، یہاں سے کیا معلوم ہوا؟ عزیزان محترم ارے جب جبریل نور ہو کر لباس بشر میں حضور کی بارگاہ میں آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا بھی نور ہو کر لباس بشر میں آ سکتے ہیں۔ ہمارے آقا نور ہیں اور بشر بھی ہیں، بشر ایسے ہیں کہ نوری بشر ہیں۔ عزیزان محترم ہمارے آقا بشر بھی ہیں، ہمارے آقا نور بھی ہیں۔ میرے خیال سے اس حدیث کی روشنی میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آخری بات اس حدیث کے حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، حدیث کی دنیا میں اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور حضرت جبریل علیہ السلام کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار تھے۔ حضرت جبریل کا کام کیا تھا؟ انبیاء کی بارگاہ میں آتے اور انبیاء کی بارگاہ میں اللہ کا پیغام لے کر آتے۔ آپ جانتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کس نبی کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے، کس نبی کی بارگاہ میں آپ کا آنا کتنی مرتبہ ہوا؟ علامہ عسقلانی علیہ رحمۃ الرضوان اپنی کتاب ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری کے اندر اس بات کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اور حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں صرف 10 مرتبہ تشریف لائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں سمجھ لیجئے حضرت آدم کی بارگاہ میں 12 مرتبہ آئے، حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں 10 مرتبہ آئے، حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں 42 مرتبہ آئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی بارگاہ میں 50 مرتبہ آئے۔ جس نبی کی بارگاہ میں سب سے زیادہ آئے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام تقریباً 400 مرتبہ آئے۔ عزیزان محترم حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں 400 مرتبہ، آپ کو معلوم ہے ہمارے آقا کی بارگاہ میں کتنی مرتبہ آئے؟ ہمارے آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل نے کتنی مرتبہ حاضری دی؟ 400 500 مرتبہ نہیں، 1000 2000 مرتبہ نہیں، 5000 7000 مرتبہ نہیں، 10000 15000 مرتبہ نہیں، 20000 مرتبہ نہیں۔ حضرت جبریل ہمارے آقا کی بارگاہ
بارگاہ میں تقریباً 24,000 مرتبہ تشریف لائے. اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا کی شان، یہ ہمارے آقا کا مقام. اب آؤ چلو حضرت جبریل سے پوچھیں، اے جبریل تم نے آدم کی آدمیت کو بھی دیکھا، نوح کی شجاعت کو بھی دیکھا، دانیال کی محبت کو بھی دیکھا، داؤد کی خلافت کو بھی دیکھا، موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، یوسف کا جمال بھی دیکھا، عیسیٰ کا کمال بھی دیکھا. تم نے سب کو دیکھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک دیکھے. اے جبریل یہ تو بتاؤ ہمارے آقا کی طرح بھی کسی کو دیکھا، ہمارے آقا کی طرح بھی کسی کو پایا؟ تو حضرت جبریل کہتے ہیں قلبت المشارق والمغارب لم ارا رجلا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے سوال کرنے والے سن، میں نے مشرقوں کو بھی دیکھا، میں نے شمال کو بھی دیکھا، میں نے جنوب کو بھی دیکھا، میں نے آدم کی آدمیت کو بھی دیکھا، نوح کی شجاعت کو بھی دیکھا، دانیال کی محبت کو بھی دیکھا، داؤد کی خلافت کو بھی دیکھا، ابراہیم کی خلت کو بھی دیکھا، اسماعیل کی قربانی کو بھی دیکھا، میں نے موسیٰ کا جلال بھی دیکھا، یوسف کا جمال بھی دیکھا، عیسیٰ کا کمال بھی دیکھا. میں نے سب کو دیکھا، مگر جیسا میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ویسا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ویسا میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بول سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سب میں نے چھان ڈالے تیرے پائی کا نہ پایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ایک نے یک بنایا. عزیزان محترم پوری گفتگو کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے. میں نے اپنی تقریر میں پہلا پیغام آپ کو یہ دیا کہ آپ درود بھی پڑھا کریں، آپ صلاۃ والسلام بھی پڑھا کریں. دوسرا پیغام یہ دیا آپ سبحان اللہ بھی پڑھا کریں، آپ الحمدللہ بھی پڑھا کریں. اور تیسرا پیغام میں نے جو آپ کو دیا، جو سمجھانے کی کوشش کی، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ہیں اور نور والے آقا کو سمجھنا ہے تو قرآن کی ضرورت، اور قرآن کو پڑھنا ہے تو نور کی ضرورت. اور اس کے بعد چوتھی بات میں نے آپ کو یہ بتائی، سب سے پہلے اللہ نے ہمارے آقا کے نور کو بنایا اور ساری کائنات کو ہمارے آقا کے نور سے بنایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر اعتراض کوئی کرے کہ حضور نور ہیں تو پھر حضور جو ہے مکہ اور مدینہ میں چل کیسے رہے ہیں، ہجرت کیسے کر رہے ہیں، معاملات کیسے کر رہے ہیں؟ نور تو روشنی کو کہتے ہیں. میں نے حدیث جبریل سے ایک دلیل آپ کو یہ دے دی کہ حضرت جبریل نور ہو کر لباس بشر میں آ سکتے ہیں تو ہمارے آقا بھی نور ہو کر لباس بشر میں آ سکتے ہیں. پوری گفتگو کا خلاصہ اگر پیش کر دوں تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو. صبح طیبہ میں ہوئی پھٹتا کے باڑا نور کا، سب کا لینے نور کا، آیا تارا نور کا، میں داتا بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کاف کے سہادان یا اپنی آنکھیں عین ساتھ، کاف یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور کا. اے رضا یا احمدی نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا. جب وہ نور والا 12 ربیع الاول کو 12ویں شب میں جب مکہ میں جلوہ گر ہوا، اعلیٰ حضرت نے 1400 سال کے بعد ان چیزوں کو محسوس کیا اور اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سبحانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پورا مجمع میرے ساتھ مل کر کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. السلام علیکم.